بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابھی آپ چند روز قبل لکھنؤ تشریف لے گئے تھے اور لکھنؤ میں قیام کے دوران آپ کا ندوہ بھی جانا ہوا اور وہاں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی ملاقات حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی سے بھی ہوئی۔ ندوہ، اہل ندوہ، فکر ندوہ اور وہاں کے موجودہ حالات سے آپ اچھی طرح گہرائی سے واقف ہیں۔ ادھر گزشتہ کل حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کو ریٹائرمنٹ کی عمر میں پہنچ جانے کی وجہ سے ندوے سے سبکدوشی کا آفیشیل لیٹر دیا گیا ہے۔ مولانا آپ کے رفیق ہیں، دوست ہیں، آپ ان کی صلاحیتوں سے اور ان کے ذوق و مزاج سے اچھی طرح واقف ہیں، اور دوسری طرف ملک و ملت کے جو حالات ہیں ان پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ اس ضمن میں اور اس پس منظر میں آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت ندوے کے اس موجودہ قضیے میں کیا تازہ ترین صورتحال ہے اور آپ اس موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جزاک اللہ۔ میں یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میں کئی مہینے ملک سے باہر رہا علاج کی غرض سے، اور اسی دوران یہ ندوے کے حالات بہت ہی ناخوشگوار مرحلے میں داخل ہو گئے۔ پھر بیرونی سفر سے واپس آنے کے بعد میرا تقریباً 3 ہفتے یہیں نیرل خانقاہ میں قیام رہا۔ اس کے بعد میں لکھنؤ گیا تو میری طبیعت پر شدید تقاضا تھا کہ مولانا سلمان صاحب سے میری ملاقات ہو۔ چنانچہ میں نے فون کیا اور ماشاءاللہ وہ فوراً انہوں نے آمادگی ظاہر کی اور میرے پاس مقررہ وقت پر تشریف لے آئے۔ تو میں نے ان کی پوری بات بھی سنی، عیادت تو کرنی ہی مقصود تھی ان کو۔ انہوں نے کہا بھی کہ میرا ارادہ بھی تھا کہ آپ جب لکھنؤ آئیں گے تو میں آپ کے پاس آؤں گا۔ پھر حالات کا ذکر بھی چھڑا، ملک کے بھی حالات اور ندوے کے بھی حالات۔ تو میں نے اپنی طرف سے ان کو باصرار ایک مشورہ دیا، اور مشورے کا خلاصہ یہ تھا کہ بالکل درست ہے یہ بات کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو دین کی حفاظت اور اشاعت کے سلسلے کی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اس میں سیر فہرست برادران وطن سے دعوتی رابطے کو بہت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام سب سے زیادہ ترجیحی بنیاد پر اس پر توجہ دی جانی چاہیے، اور میں نے ان سے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ اس کی اہمیت کا آپ کو احساس ہے اور آپ اس کے لیے کوشاں ہیں، سرگرم عمل ہیں۔ پھر میں نے ان سے اس طرح توجہ دلائی کہ اس کے لیے بہت یکسوئی کی ضرورت ہے۔ ملک بہت بڑا ہے، کثیر آبادی ہے، اور مختلف سماجی اور لسانی اکائیاں اس ملک میں رہتی ہیں، تو گویا صوبے وار ایک حکمت عملی بنانا، افراد کار کی تیاری، لٹریچر کی تیاری اور عوامی اور رابطے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اب جب کہ آپ اس کے لیے بہت بے چین ہیں تو آپ بالکل یکسو ہو جائیں۔ یہ میں نے ان سے بہت اصرار سے گزارش کی، اور دوسری گزارش میرا دوسری بنیاد یہ بھی تھی کہ بھائی اس کام کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ جو شخص برادران وطن کو دعوتی پیغام پیش کر رہا ہے وہ اپنی ملت میں کم سے کم گویا مختلفی شخصیت ہو، اور اس کو اختلافی مسائل سے گریز کرنا چاہیے، تبھی اس کی آواز میں جان پیدا ہوگی اور اس کے اندر بھی یکسوئی پیدا ہوگی۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، جن لوگوں نے مسلمانوں میں اصلاح و دعوت کا کام بڑے پیمانے پر شروع کیا، انہوں نے بھی اپنے لیے اس کو لازم کر لیا کہ وہ اختلافی مسائل سے گریز کریں۔ تو اور میں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ گفتگو بہت زیادہ پھیلنے نہ پائے، اس مقصد سے میں نے ایک مختصر سا خط ان کے نام تیار کر لیا تھا۔ تو گفتگو کے شروع میں میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے یہ پڑھ لیں
کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، پھر اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. اور وہ اچھا رہا کہ گفتگو بہت مرکوز اس کی وجہ سے ہو گئی، نہ ان کا وقت ضائع ہوا نہ میرا. اور لیکن ان کا جواب الحمدللہ یعنی فی الجملہ مجھے حوصلہ افزا لگا، اور میں اس ملاقات سے کوئی بہت زیادہ نا امید اور مایوس نہیں. جی. اس کے بعد اب کچھ درمیان میں ایسی چیزیں بھی پیش آئیں جن سے ذرا ڈر پھر سے پیدا ہوا. حضرت مولانا رابع صاحب کا ان کے نام ایک ذاتی خط گیا، جی. اس کے جواب میں مولانا کا جو خط گیا اس کو پڑھ کر ذرا مجھے یہ لگا کہ بات تو الجھنے کی طرف پھر سے بڑھنے لگی. اور مجھے ایسی خوش فہمی تھی بھی نہیں کہ ایک ہی ملاقات میں سب ماحول بدل جائے گا، ایسا نہیں تھا. اس کے بعد میں نے ادھر بھی جو گفتگو کی حضرت مولانا رابع صاحب سے، مولانا حمزہ صاحب سے، تو وہاں بھی مجھے جو رویہ لگا وہ بالکل مایوس کن نہیں تھا. بہت ہی مجھے ایسا لگا کہ وہ بہت ان کو فکر و تشویش ہے اس صورتحال کے اس طرح پہنچ جانے پر. اور وہ حضرات بھی بہت مثبت مزاج کے لوگ ہیں بالکل. تو ان کی طرف سے بھی جو کچھ بھی گفتگو میں نے سنی، اور وہ بھی ایسی تھی جس نے امید ہی میرے دل میں رکھی کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ سلجھ جائے گا اگر مثبت قسم کی گفتگویں دونوں طرف سے ایک دوسرے سے کی جاتی رہے. خیر اس کے بعد پھر مجھے تو واپس آنا تھا، تو میں یہاں واپس میرل آ گیا اپنے مستقر پر. اب کل مجھے اس بات کی شام کو اطلاع ملی کہ ندوے کی طرف سے ایک آفیشیل لیٹر ان کو ایشو ہو گیا ہے، باضابطہ خط ان کو بھیج دیا گیا ہے، جس میں ہم کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ بھئی آپ کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور توسیع نہ کیے جانے کا فیصلہ ندوے کی مجلس نظامت نے کر لیا ہے. تو مجھے اس کے بعد یہ فکر ہوئی کہ اللہ اس کے جواب میں مولانا کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. تو چند گھنٹے ہی کے اندر مولانا کا جواب بھی، تحریری جواب بھی مل گیا. اور تحریری جواب پڑھ کر الحمدللہ مجھے پھر ایک بات امید میری بڑھی، کیونکہ اس میں کچھ اس طرح کے اشارے تھے جن سے امید کی جا سکتی تھی. اس کے بعد رات عشاء کے بعد فیس بک پر ان کا ایک انٹرویو یا ان کی گفتگو بھی سننے کو ملی. تو اس میں بھی ایسی جملے بھی تھے کہ جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انشاءاللہ وہ اس کو طول نہیں دیں گے، اور ان کے لیے ناقابل برداشت ہونے کے باوجود اس کو برداشت کر لیں. تو میں نے رات کے غور و فکر اور استخارے کے بعد صبح ان کو پھر ایک خط لکھا. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ میرا جو پہلا خط ہے وہ بھی میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں تاکہ ناظرین اس انٹرویو کو اس کو بھی پڑھ لیں. اور یہ جو دوسرا خط آج صبح میں نے ان کو بھیجا، یہ بھی میں انشاءاللہ اسی میں ابھی دکھا دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو پڑھ لیں کہ میں نے ان کو کیا لکھا. اور اس خط کو پڑھنے کے بعد مولانا کا فون آیا، اور مولانا نے مجھ سے بہت اچھے انداز سے گفتگو کی اور میری اس فکر و تشویش کو سراہا. اور پھر میں نے اس گفتگو میں یہی پر زور دیا کہ میرا نقطہ صرف ایک ہے کہ دعوت کا کام جو برادران وطن میں دعوت کا کام ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ ان سب جھمیلوں کے ساتھ اس کو نہیں کر پائیں گے. اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے بالکل یکساں ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ایسے ہی کروں گا. بہت اچھی امید دلانے والی باتیں کہی، اور مجھ سے یہ فرمائش بھی کی کہ آپ یہ بات بھی ذرا برملا کہہ دیں، کیونکہ میں نے اب تک یہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا کہ میں اس معاملے پر کوئی گفتگو غیر متعلق فریقوں کے علاوہ متعلق فریقوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں کر رہا. تو انہوں نے گفتگو بھی مولانا سلمان صاحب سے کی یا حضرت مولانا رابع صاحب سے کی، لیکن اگر یہ ان کی رائے تھی تو میں اس رائے کے احترام میں آج پہلی بار آپ کے اس سوال کا جواب
اس طرح دے رہا ہوں کہ وہ ریکارڈ ہو جائے، اور میں گزارش کرتا ہوں دونوں طرف کے تمام ذمہ دار حضرات سے، میرے لیے سب قابل احترام ہیں، اور حضرت مولانا عابد صاحب تو ہم سبھی کے مختوم اور مطاع اور بزرگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ یہ امید بڑھ گئی ہے کہ اب یہ معاملہ یہیں پر تھم جائے گا۔ اور مولانا سلمان صاحب کو جو صلاحیتیں آپ نے ذکر کیا اپنے سوال میں سچ کہتا ہوں کہ عدیم المثال صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، اور وہ صلاحیتیں غیر اہم کام میں، غیر ضروری کام میں، کم مفید کاموں میں ضائع ہو جائیں اس کا بہت اندیشہ ان کے تمام قدردانوں کو ہے، ان کے تمام ساتھیوں کو بھی ہے، شاگردوں کو بھی ہے، ان کے دوستوں اور ساتھیوں میں میں بھی ایک ہوں۔ تو میری بڑی دلی دعا ہے کہ ان کی صلاحیتیں ایسی جگہ پر استعمال ہوں، انشاءاللہ ملک و ملت کی قیادت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اگر وہ بس اپنے اس پرانے دوست کے اس مشورے کو سنجیدگی سے لے لیں اور یہ ساری باتوں پر بولنا ہی بند کر دیں، بولنا، لکھنا، سوچنا سب بند کر کے بالکل یکسو اس کام کے لیے میری بڑی دلی تمنا ہے کہ اس کام کے لیے یکسو ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو انشاءاللہ یہ سب کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور یہی میرا پیغام ہے۔ آپ نے بھی پوچھا تھا پیغام کی کیا حیثیت ہے، میری گزارش ہے اور تمام ابنائے ندوہ سے، فضلائے ندوہ سے اور تمام لوگوں سے، پورے عالم میں پھیلے ہوئے لوگ جو اس وقت فکر مند ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کی کوشش بھی کریں، تدبیر بھی کریں، اور اگر وہ اس رائے سے متفق ہوں تو اسی رائے کو زیادہ سے زیادہ پیش کریں، خاص طور پر مولانا سلمان صاحب کے سامنے، کہ وہ اس وقت اس کار دعوت کو ترجیح دے دیں اور باقی سب چیزوں کو مؤخر کر دیں، اور اس میں لگ جائیں تو انشاءاللہ ملک کے لیے بھی بہت بھلائی ہے اس میں، اور ملت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ اور ایمانداری کے بعد یہ ہے کہ اجتماعی کوتاہی جو ہم سب سے ہوئی ہے یہاں اسپین کی طرح، اسپین میں بھی یہی ہوا تھا کہ علمی تحقیقی کام تو بہت ہوا، لیکن جو اسپین کے اصل باشندوں دعوت اسلام کا مخاطب بننا چاہیے تھا اس میں کوتاہی ہوئی، تو پھر اس کا نقصان ہم کو وہاں بھی بھگتنا پڑا۔ یہی صورتحال یہاں بھی دہرائے جانے کا خطرہ ہے، اور سلمان صاحب جیسی ایک طاقتور اور اولوالعزم شخصیت اگر اس کا بیڑا اٹھا لے تو انشاءاللہ ملک میں دعوت اور کام کرنے والے بہت سے حضرات ہیں جو بڑا مفید کام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب کے باہم مشورے سے یہ قافلہ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور اس سے اچھے نتیجے وجود میں آئیں، ایسی مجھ کو جی انشاءاللہ اللہ دیکھنے سے ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اہم پیغام اور بڑی اہم بات کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے، ہم سب کو مل کر، ابنائے ندوہ کو مل کر اس میں مولانا کا دست و بازو بننا چاہیے اور اس کام میں، اس قافلے میں شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔